في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد عطرته بعدد كل معلوم لك. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنی اور اس سے پہلے سیرت طیبہ کے سلسلے میں بحمد اللہ کئی جمعہ سے آپ سنتے آ رہے ہیں، اللہ کہنے کا موقع دے رہا ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل دعائیں بھی آپ کے سامنے بہت سارے آئے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس میں بیٹھنے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سبب بنائے. اللہ پاک وہ بات کہوا دے جس پر عمل کرنا کہنے والے کو اور سننے والے کو آسان ہو جائے. حضرات، اپنے عنوان سے چلنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے دل میں ڈالا ایک دعا آپ حضرات کو سکھلا دوں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر آپ کی دعا ہوا کرتی تھی. رجب کا چاند جب حضور دیکھ لیتے تو رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے. وہ دعا ہمیں یاد نہیں ہے، دیگر چیزیں تو یاد رہتی ہیں، دعوتیں تو یاد رہیں گی، لیکن دعائیں تو یاد نہیں رہتے. حضور کا شوق اور رمضان کی عبادت کرنے کا امت کو یہ تعلیم آپ نے تقریباً 2 مہینے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی دلوں میں رمضان کی اہمیت بٹھانے کے لیے حضور یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما ہمارے لیے، مطلب یہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہماری زندگی میں اضافہ فرما تاکہ میں رمضان میں تیری خوب عبادت کروں. ابھی رمضان کئی مہینے ہیں، اس کے باوجود حضور کی یہ تعلیم ہے اس دعا کو یاد کرو. رمضان کی عبادت کے لیے رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اللہ پاک کی جو برستی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی انتہائی درجے تک اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں حصہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے. دعا یاد کر لیں گے؟ بولو، 1 سے 2-3 بار بولو، انشاءاللہ یاد ہو جاتا. کیا بھی مشکل نہیں. اللہم تو سب کو آتا ہے، بارک لنا یہ بھی آتا ہے، رجب بھی آتا ہے، شعبان بھی آتا ہے، رمضان بھی یاد آتا ہے. تقریباً میں سمجھتا ہوں 80% دعا کے الفاظ یاد ہی.
ایک 2-3 الفاظ ملانا سو، اللہم آتا ہے، رجب بھی آتا ہے، بارک لنا بھی آتا ہے، شعبان لفظ بھی آتا ہے، رمضان بھی لفظ آتا ہے نا بھائی؟ اب دعا سن لیں، اللہم بارک لنا، بولو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہماری زندگی میں ہمیں رمضان، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، یعنی مطلب ہماری زندگی میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ زندگی کی برکت کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ نوجوان کو پوچھ لو زندگی ہونا بولتا ہے، ادھر عمر کا پوچھ لو زندگی ہونا بولتا ہے، جس کے جو نانا دادا بن گیا اسے بھی پوچھو انہیں بھی زندگی ہونا بولتا ہے، اس کے پوترے کی شادی ہوگی، کیا بھائی اب تو جانے کے لیے تیار ہیں کیا؟ لیکن بولے گا ابھی بھی کچھ کیا کرنا ہے، ابھی بھی زندہ جینا چاہتا ہے۔ جب چاہتا ہے تو عبادت کے لیے چاہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہ، ان دعاؤں کا اہتمام کر لے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منظوری ہو، اللہ پاک رمضان جیسا مبارک مہینہ پھر ہماری زندگی میں میسر کر دے، اس لیے کہ بہت بڑا خیر کا وہ مہینہ ہے۔ اور یہ دعا کر کے اپنی نمازوں میں مانگنا انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کے لیے قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، مشقتیں اللہ کے لیے، عبادتیں اللہ کے لیے، اعمال اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے آدمی کو دینا ہے، کرنا ہے۔ ظاہر میں کچھ نقصان نظر آتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس میں تمہارا فائدہ ہے تو ہم کو اس میں ماننے ہی میں فائدہ ہے ہمارا۔ نماز کو آئے گا ظاہر سے کچھ نقصان نظر آتا ہے، دکان چھوڑنا، فلاں کرنا، وہ کرنا، صدقہ دینے میں کچھ مال کا نقصان نظر آتا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں اس میں تیرا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ فوری جو فائدہ ملتا ہے اس کو چاہتے ہیں، ارجنٹ فائدہ ہو جانا، بعد کا فائدہ بعد میں رہتے ہیں، بولتے ہیں نا ارجنٹ نقد مل جانا، ادھار کی بریانی لگ کو نقد کا خوشخط مل جانے مزے۔ ہماری سوچ یہ ہے، عقل مند آدمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو عقل نہیں ہے، اس بچے کے سامنے آپ جلیبی رکھو، چاکلیٹ رکھو، اس کے مقابلے میں ہیرے کی انگوٹھی رکھو، انہیں کسے لیتا؟ بولنا دو میں سے ایک لینا، دو بھی نہیں لینا، جو چاہو کہ وہ ملے گا۔ یہ جلیبی ہونا، چاکلیٹ ہونا تو یہ ملے گا، اگر انگوٹھی ہونا تو یہ ملے گا، یہ بھی لینا وہ بھی لینا نہیں ہوگا۔ تو بچہ ناسمجھ بچہ کس چیز کی اختیار کرتا ہے؟ چھوٹی چیز جو وقتی طور پر، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، بچہ جانتا ہے جلیبی میں مزہ ہے، میٹھا ہے، کھانے کی چیز ہے، ادھر انگوٹھی پھیکی ہے، اس میں کوئی کھانے میں مزہ نہیں ہے، لیکن باپ اس سے سمجھاتا ہے بیٹا اس کو لے، آئندہ تجھے کام آئے گا، اس کو اختیار کر لے، آئندہ تیرے لیے کام آئے گا۔ لیکن بچہ کیا سمجھتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، مجھے یہ ہونا، میرا اسی میں فائدہ ہے۔ بچے کا فائدہ اسی میں تھا، وہ اس وقتی چیز کو چھوڑ کر جو اس کا بڑا کہہ رہا ہے اس کو مان لیتا تو اس میں اس کی بھلائی ہوتی، لیکن بچہ اس کی اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب اس کی عقل تھوڑی بڑی ہوتی ہے، جب وہ جلیبی کھا لیا، اس کا مزہ بھی ختم ہو گیا، انگوٹھی سے نہیں ملی، جب یہ بڑا ہوتا ہے، ایک عقل پر پہنچتا ہے، تب وہ سوچتا ہے بہتر ہوتا کاش میں اس ہیرے کی انگوٹھی کو لے لیتا، آج مجھے کیا ہوتا، کام آتا۔ یہ صحیح ہے نہیں؟ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کی مال و متاع، کاروبار
بیوی بچے سب تباہ ہو گئے ہیں۔ لیکن آدمی کیا سمجھتا ہے؟ اپنے کاروبار میں رہا، نمازوں کو چھوڑا، نمازوں کو چھوڑ کر گھر کو گیا، گھر کو جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ بیوی بھی اچھی ہے، مال بھی اچھا ہے، سب کچھ چیزیں موجود ہے، لیکن اس نے مان لیا اس بات پر، حضور کے ارشاد ہے اس لیے ادباً مان لیا، لیکن اس کا دل مانتا نہیں، اعمال کو چھوڑ رہا ہے، مال کو اختیار کر رہا ہے، وقتی طور پر مال کو اختیار کر لیا، دیکھ رہا ہے کہ بیوی بھی سلامت، بچے بھی سلامت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایسا ہے کوئی کہ بال بچے سب ختم ہو گئی، کیا ہے؟ اسی طرح سمجھو دو بچے تھے، ایک بچے نے جلیبی اختیار کر لیا، ایک بچے نے انگوٹھی لے لیا۔ جب بچے بڑے ہوئے، جب یہ لیول پر پہنچے تو جلیبی تو تک کا ختم ہو گیا، اب یہ تو جو ہے اپنی مالی تنگدستی میں مبتلا ہو گیا، اور جس نے انگوٹھی کی اختیار کیا اس کی تو کیا ہو گئی؟ واہ واہ ہو گئی، اس کی تو دنیا گویا کہ بن گئی، ہو گیا کہ بہت بڑے مزے میں رہ گیا۔ اسی طریقے سے علماء نے بتایا اس بات کا علم اور اس بات کا یقین، اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس کی بیوی بچے سب فوت ہو گئے، مال و دولت سب ختم ہو گیا، گویا کہ اس وقت پتہ چلے گا جب وہ قبر میں جائے گا، تب اسے پتہ چلے گا۔ جب قبر میں جائے گا نمازی کے قبر میں بھی عذاب آئے گا، لیکن جب عذاب آئے گا تو اس کی نماز اسے روکے گی، اسے دور کر دے گی، اور جس نے نماز نہیں پڑھا تو اس وقت اسے پتہ چلے گا نہ اس کے بیوی کام آئے گی نہ اس کا مال کام آئے گا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ایسا ہو گیا گویا کہ اس کی بیوی بچے سارے کیا ہو گئے؟ تباہ و برباد ہو گئے، اس سے چھوٹ گئے۔ علماء نے یہاں پر نقطہ بتایا، جس نے نمازوں کو چھوڑ کر جو زندگی گزارتا ہے، موت کے بعد تو اس کا نقصان تو معلوم ہوگا، لیکن بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی ہی میں اس کی اولاد کو نافرمان بنا کے بتاتے ہیں کہ پھر دیکھتے دیکھتے رہ جائے گا، مال بھی اس کے کام نہیں آئے گا، بیوی بھی اس کے کام نہیں آئے گی، بچے بھی اس کے کام نہیں آئیں گے، تب پتہ چلے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح تھا، اب ہاتھ سے چلا گیا، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا کی قدرت نرالی قدرت ہے، ہو کر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، ظاہری نقصان کو برداشت کرنا کر لے، لیکن اللہ پاک اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ پاک مال دے کر بھی اللہ پاک اسے کھانے کی توفیق نہیں دیتے۔ کتنے کروڑ پتی کو دیکھ رہے گا تمہیں، اس کے دسترخوان میں اس کے گھر میں کام کرنے والے وہ تو کھائیں گے گوشت، لیکن یہ کھائے گا دال چٹنی، سوکھا کھائے گا، کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کر دیا، ایک پیس سے بڑھ کر کھائے گا ہارٹ اٹیک آئے گا، مر جائے گا، اس لیے وہ اپنے نوکروں کو کہتا خبردار میرے سامنے لانا بھی نہیں، میرے سامنے کچھ کرنا نہیں، مجھے ظلم نہیں کرنا، کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کر دیا، اللہ پاک نے مال دے کر بھی اسے استعمال کرنے کی اللہ پاک نے طاقت کو چھین لیا ہے، اللہ نے اس طاقت کو اٹھا لیا ہے۔ تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب چیزیں مال سے نہیں ہوتی، مال ہوا تو جو چاہے میں کروں گا، مال مل گیا جو میں چاہتا، جیسے کہ ہمارے دماغ میں ہے مال مل گا تو جو چاہے میں کروں گا، عہدہ مل گا تو جو چاہے میں کروں گا، میں اپنی من کی چلاؤں گا۔ آدمی سوچتا ہے یہ دنیا کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنے کے لیے اللہ پاک بعض مرتبہ حالات لا کر اپنے بندوں کو دکھا دیتے ہیں، دیکھو یہ تو اپنی جگہ کروڑ پتی ہے، لیکن یہ جو چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، یہ جو کھانا چاہتا ہے وہ کھا نہیں سکتا، جو استعمال کرنا چاہتا ہے استعمال نہیں کر سکتا، ہم نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں مال مل گیا تو جو چاہے کریں گے، اللہ نے اس غلط فہمی سے دور نکالنے
کے لیے اللہ پاک حالات بلا کر بتاتے ہیں دیکھو ہماری فرما برداری پر چلو، اسی میں تمہارا بھلائی ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ جس طرح باپ اس بچے کو، چھوٹے بچے کو سمجھاتا ہے کہ بھائی اس جلیبی میں تیرا بڑا فائدہ نہیں، ہیرے کے گھوٹی میں بڑا تیرا فائدہ ہے، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھیج کر بتایا کہ ہماری بات ماننے پر تمہاری بھلائی ہے اور ہماری حکموں پر چلنے پر تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اس بات کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اچھی طرح سمجھ گئے تھے، تو ان کا اللہ کے نام پر قربانی دینا، اللہ کے نام پر تجارت کو چھوڑ دینا، اللہ کے نام پر جان و مال کی قربانی کرنا، اللہ کے نام پر اپنے شہروں کو چھوڑنا، سب ان کے لیے آسان تھا۔ وہ جانتے تھے اللہ کے نبی کی فرما برداری پر ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی ہماری بھلائی ہے۔ جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ کو گئے، جیسے کہ بات چل رہی ہے، درمیان یہ بات چھوٹ گئی تھی، حبشہ کی ہجرت کر کے تو کفار مکہ ان کو یہاں بھی ہاضمہ نہیں ہوا، حالانکہ مسلمان اور ہمارا مذہب اسلام ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا حکم کرتا ہے۔ جانوروں کو بھی حقوق شریعت نے بتائے ہیں، امن کا مذہب ہے، امن چاہنے والا ہمارا مذہب ہے، اسی لیے بتایا گیا مسئلہ یہ بھی ہے جانور کے سامنے چوری کی زبان جوری کو جو ہے تیز نہ کرو، اور اچھا جب اس کو ذبح کرو تو اللہ کا نام لو، جب اللہ کا نام لو گے تو اللہ کا نام سن کر وہ مست ہو جائے گا، پھر ذبح کی جو تکلیف ہے اسے محسوس نہ ہوگی، یہ شریعت نے بتایا ہے۔ میں جو بکری کا بتا دیا تھا مسئلہ، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی ہے۔ مسلمان اطمینان سے حبشہ میں تھے، کفار مکہ کو چین نہیں آیا، وہاں جا کر انہوں کہیں کو سکون سے ہی سو، ان کو چین سکون سے رہنے دینا نہیں، اس لیے یہ لوگ کیا کیے، اپنی ایک جماعت بنا کر حبشہ کی طرف گئے، اور وہاں پر بادشاہ کے پاس ملنے سے پہلے ان کے درباری، خلاصہ یہ بادشاہ کے چمچے، معلوم نہ ہر آدمی کے، بڑے آدمی کے کیا رہتی، چمچے رہتی، ایم ایل اے کا تو اس کے اطراف چمچے رہتی، دیکھ گرم نہیں رہتے، چمچے بہت گرم رہتی، معلوم یہ بات یاد رکھ لو، دیکھ گرم نہیں رہتی، چمچے بہت گرم رہتی، اسے ملنے دیتے نہیں، اس کو بات پہنچانے دیتے نہیں۔ حقیقت کیا ہے، بول دیا، اچھا لگتا ہے، کڑوا لگتا ہے، میں بولتا ہوں سو ایسا اچھے، تو بادشاہ کے پاس ملنے سے پہلے ہدیے لے کے جا کر چمچے کو دیے، ذرا یجمان کے پاس کیا کرنا، ہماری سفارش کرنا، ہمیں جو بات لگی انہوں تمہیں ہاں ہوں کرنا، ہماری بات کو مان کے ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، رشوت کھائے ہوئے لوگ رشوت کھائے ہیں، اب تو کیا کرنا، جس کا کھانا اس کا نہ گانا، اب تم وہاں چھلائیں گے نا جہاں پر چاٹ لیا۔ اب کیا کیے، بادشاہ کے پاس وقت دے کر دے، اور یہ کفار مکہ چمڑے سے بنے ہوئے برتن وغیرہ جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے جا کر ہدیہ کے طور پر بادشاہ کے حوالے کرے۔ بادشاہ سے پہلے سے ملنے سے پہلے درباری اور پادری جو تھے، بادشاہ اس وقت عیسائی مذہب پر تھا، کون سا مذہب پر، عیسائی مذہب کا تھا۔ گئے بادشاہ کے پاس کہا، اور جا کر ان کفار مکہ نے بادشاہ کو بھی سجدہ کر ڈالے، کافر تھے، بتوں کو سجدہ کرنے والے بادشاہ کو کیوں نہیں کریں گے، بادشاہ کو بھی سجدہ کہ ان کو کیا ہے، 360 ہیں، 360 میں سے ایک اور ملا دیا تو 360 کو ایک ہو گیا، کیا فرق پڑنے والا ان لوگوں کو۔ تو پھر بادشاہ سے کہا، بادشاہ ہمارے کچھ بیوقوف نوجوان اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نبی ظاہر ہوا ہے، اس کی دین کو قبول کیے ہیں، وہ دین ایسا نیا دین ہے، نہ ہماری طرح دین ہے نہ تمہارے دین کی طرح ہے، تمہارے دین سے ہٹا ہمارے دین سے ہٹا ہوا ہے، ہم کو بڑے بڑے سردار اور ان کے باپ داداؤں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ان بیوقوف لڑکوں کو واپس ہم مکہ لے کر جائیں۔ بادشاہ سمجھدار تھا، اور جو بڑا ہوتا ہے اس کے اندر سمجھداری ہونی چاہیے، اسی طرح گھر کا بڑا اس کے اندر سمجھداری ہونی چاہیے۔ گھر کی عورت کیا کی بیوی کیا بھائی کے بارے میں بولا نہیں، فوراً بھڑک جا کر اٹھ جانا ہے، ہاں ہوں کرو،
سن سمجھ، بڑا ہے، اللہ نے تجھے بڑا بنایا، اپنے اندر کیا ہونا چاہیے؟ سمجھداری اور بات کو برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اسے بولتے ہیں بڑا۔ فوراً بھڑ جانا نہیں۔ بادشاہ سمجھدار تھا، اور مسئلہ یہ سن لو، قاضی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث غالباً یہ ہے کہ قاضی کے پاس کوئی آدمی ایسا گیا کہ اس کی آنکھ ایک نکال لیا، دیکھو آنکھ فلاں بھی نکال لیا، تو حکم ہے فوراً فیصلہ نہ کر، بلکہ جس کے بارے میں الزام ڈالا جا رہا ہے اس کو بلا کر دیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے 2 آنکھیں نکل لی ہو اس کی، سمجھ رہے؟ فوراً فیصلہ نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر یقین کر کے فیصلہ نہیں کروں گا، جو میری پناہ میں آئے ان کو بلاؤ۔ ان کو بلا کر بادشاہ کے سامنے گئے تو کسی نے اعتراض کیا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، وہ امیر تھے، وہ متکلم تھے، کسی نے اعتراض کیا تم بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر آداب شاہی بجا نہیں لے، بادشاہ کو سجدہ نہیں کیے۔ تو انہوں نے فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرے، ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے، یہ ہمارے نبی نے جو کہا ہم وہی کرتے ہیں بادشاہ۔ پھر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آگے بات بتاؤ کیا بات ہے، ان کا اعتراض کیا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بادشاہ سنیں، ہم اصل میں کفر میں تھے، شرک میں مبتلا تھے، بے حیائی ہمارے اندر عام تھی، شراب میں ہم مست رہا کرتے تھے، بے حیائی حیا کی کوئی نام نہ تھی، زنا ہم میں عام تھا، ہم میں کا بڑا چھوٹے پر ظلم کیا کرتا تھا، کبھی مجبور پر ظلم کر کے اس کے مال کو چھین لیا کرتا تھا، بچیوں کو زندہ دور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، ہر طرح کی برائیاں ہمارے اندر موجود تھی، ہر طرح کا ظلم ہمارے اندر موجود تھا۔ اللہ پاک نے ہمارے درمیان میں ایک نبی کو بھیجا جس کی صداقت کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، اس نبی نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کو حکم دیا، بتوں کے سامنے جھکنے سے منع فرمایا، شرک سے منع فرمایا، کفر سے منع فرمایا، عفت پاک دامانی کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی، زنا سے روکا، شراب سے روکا، جوا سے روکا، ڈاکہ سے روکا، چوری سے روکا اور گالیاں دینے سے روکا، ہر طرح کی اچھی باتیں بتائی۔ اس بات کو جب ہم نے تسلیم کیا، مانا، تو ہماری قوم ہمارے مخالف ہو گئی ہے۔ اصل بات یہی ہے، اور ہم جو ہے دوسرے کسی غلط کام پہ ہم کام نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے فرمایا یہ تو تعلیم بہترین تعلیم ہے، یہ تو انبیاء کی تعلیم ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا اچھا تمہارے نبی کو جو کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تمہیں کچھ یاد ہے؟ وہ ہمیں سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت فرمائی۔ کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ مریم کی تلاوت کیے، چند آیتیں پڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ بادشاہ رونے لگا، درباری بھی پڑے دھاڑیاں مار کر رونے لگے۔ اس بادشاہ نے کہا یہ نور وہی نور نظر آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، دونوں ایک ہی جگہ سے نکلے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ کلام بھی اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہارے ان کو حوالے نہیں کرتا، چلو جائیں سے۔ مایوس ہو گئے، پھر واپس آئے، دوسرے دن پھر انہوں میٹنگ کرے۔ کفر ہے نا، یہ بڑا ضدی ہوتا ہے، جہالت بڑی ضدی ہوتی ہے، جاہل آدمی بڑا ضدی ہوتا ہے۔ شریف آدمی، شریف کو تو جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ بڑا نرم طبیعت کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا ایک پلان بنایا اور کہا بادشاہ ان کو بڑی سزا دینا۔ دیگر دوستوں نے کہا مت کر، اس نے نہیں مانا اور دوسرے دن بادشاہ کے پاس گیا، کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور ان کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ پھر بادشاہ مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کو بلانے کے بعد
مسلمان کہتے ہیں دوسرے دن ہمیں اور زیادہ پریشانی ہوئی، لیکن پھر کیا کرنا، چلو کہیں گے جو حق ہے کہیں گے۔ اسی لیے بتایا گیا حق جو ہے وہ بتاؤ، ظاہر میں تمہیں نقصان نظر آئے، ظاہر میں سننے والے کو کوئی وہ بات کڑوی لگے، لیکن اللہ کے لیے بتا دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک سامنے والے کے دل کو بدل دے، اس لیے کہ دل کے قبضے اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا کرتے ہیں تم، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تم گستاخی کرتے ہو؟ فرمایا نہیں بادشاہ، ہم وہی کہتے ہیں ان کی شان میں جو اللہ نے ہمارے نبی پر جو نازل ہوا، ہمارے نبی نے وہی کہا۔ تو پھر قرآن مجید کا آیت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، پورا واقعہ بتایا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب ایک تنہا جگہ میں تھی تو اللہ تبارک جبریل کو بھیجا اور خوشخبری سنایا، تو حضرت مریم نے فرمایا انا لکی، یہ کیسا ہوگا، اس طرح کس طرح ہوگا؟ فرمایا اللہ کے لیے کوئی بات بڑی بات نہیں ہے۔ پھر وہ سارا واقعہ بتایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلمے کو حضرت مریم پر نازل فرمایا۔ حضرت مریم نعوذ باللہ خدا کی بیوی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور اللہ کے کلمہ ہیں۔ بس ہم یہی کہتے ہیں جو اللہ پاک نے ان کی شان میں نازل فرمایا۔ تو بادشاہ نے بھی یہی کہا، ٹھیک یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے۔ پادریاں اچھل ملے، ہاں کیا کہہ رہا تو؟ بادشاہ نے کہا تم چپ چپ کرو جو کرنا، میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اعلان کر دیا جو ان مسلمانوں کو ستائے گا وہ بڑی سزا پائے گا، اسے جرمانہ لینا پڑے گا، اور ان کفار مکہ کے سارے ہدیوں کو واپس کر لے چلو تو بیوقوفہ کہیں کے۔ اب ان کو کیا ہو گیا، اور زیادہ ذلت پیش آ گئی، کافروں کو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ پھر بادشاہ، اس کے بارے میں بتا دو، بادشاہ راتوں میں حضرت جعفر تعالیٰ کو اپنے گھر بلاتا ہے، اپنے محل میں بلاتا، قرآن سیکھتا، قرآن سیکھنے لگا۔ پھر حضرت جعفر تعالیٰ ہوئی کہ غالباً انہی کے ہاتھ پر کیا کہ اسلام کو اندرونی طور پر قبول کر لیا، بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہی وہ بادشاہ ہے جو حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان کا نکاح اسی بادشاہ نے حضور سے کرایا تھا، اور مہر بھی اپنی طرف سے اس نے ادا کیا۔ پھر چند دن کے بعد ان پادریوں کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کی مخالفت پر اتر گئے، کہا صاف اعلان کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم ہماری بات کو تصدیق یقین رکھتے ہو کہ خدا بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا، اس کا یقین رکھو۔ بادشاہ نے پہلے ہی سے سورہ مریم کا ایک صفحہ اپنے اندر رکھ لیا اور ہاتھ رکھ کر جھک کر کہا، جو انہوں نے جو کہا وہ سمجھ رہے اس بات کو کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنا جو قرآن کا صفحہ رکھا تھا اس کے پر ہاتھ رکھ کر کہا اسی کو میں مانتا ہوں، یہی حق ہے، یہی حق ہے، مطلب یہ تھا جو قرآن تھا وہی حق ہے۔ پھر چند دن کے بعد ان کو معلوم ہو گیا، مخالفت پر قوم اتری بادشاہ سے جنگ لڑنے کے لیے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ادھر مسلمان پریشان، بادشاہ جیت گیا تو کوئی بڑی باہ میں کوئی نقصان کی بات نہیں، اگر بادشاہ کے مخالف جیت گئے تو ہم میں ایک بڑے جانی دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، بادشاہ کے جو مخالفین تھے ان مخالفین پر اللہ پاک نے بادشاہ کو فتح دے دیا۔ الحمدللہ کیا ہوگا، بادشاہ فتح یاب ہو گیا، مسلمان اطمینان سے رہنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو گئے، بادشاہ جو تھا اس کے انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز غائبانہ نماز پڑھی۔ اس کا مسئلہ بتا دو، غائبانہ نماز یعنی مثال کے طور پر کوئی سعودی میں انتقال ہو گیا تو یہاں نماز پڑھنا، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، مسئلہ بول رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے، اور انہوں نے غالباً حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کا جب انتقال ہوا تو عرب کے علماء ان کی نماز جنازہ پڑھے غائبانہ، اور ان کا اتنی اہمیت تھی کہ عرب کے علماء
حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی زبان کو سن کر بڑے حیرت زدہ ہو جاتے اور وہاں کے علماء حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل معلوم کرتے تھے. اتنے بڑے عالم پوری دنیا میں بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا, تو ان کی انہوں نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی. لیکن ہم جس مسلک کے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ درست نہیں ہے. ان لوگوں کی دلیل حضور نے وہ عمل کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سنو. انہوں نے جواب دیا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ حضور کے ساتھ خاص تھا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ نے حضور کو سوال کیا, آپ نے بیت المقدس کو دیکھا ہے, گئے ہیں؟ کیونکہ ایک ہی رات میں حضور بیت المقدس گئے تھے, جبکہ 45 دن کا سفر تھا. جانا 45 دن, آنا 45 دن, ملک شام اور آسمانوں پر سفر کیے. تو حضور سے جب سوال کیا بیت المقدس کی شکل بتاؤ, کتنے پلر کتنے دریچے ہیں, اللہ پاک نے سارا نقشہ کو کیا کر دیا, بیت المقدس حضور کی نگاہوں کے سامنے کر دیا. حضور دیکھ کر فلاں 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 چیزیں ہیں, یہ حضور نے بتا دیا. اسی طرح اس نجاشی بادشاہ جو تھا, اس کی قبر کو, اس کی جو جنازے کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بالکل سامنے کر دیا. تو حضور نے نماز پڑھ دیا. یہ حضور کی شان, ایک کرامت تھی, اللہ کی قدرت تھی. اللہ پاک نے حضور کے ساتھ بعض معاملات خاص کر دے ہیں, وہ ہر آدمی کے ساتھ کیا نہیں ہوتے, خاص نہیں ہوتے. پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں, کتنے صحابہ حضور ہی کے زمانے میں دیگر شہروں میں, دیگر ملکوں میں شہید ہو گئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھے. تو اس سے معلوم یہ ہوا نماز غائبانہ یہ امت کے لیے درست نہیں ہے, یہ صرف کس کے لیے درست ہے, یہ حضور کے لیے خاص عمل تھا. ایک اور دلیل دیتے ہیں, حضور کی مسجد میں ایک بوڑھی عورت جو ہے مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. حکم ہے مسجد کو صاف کرو. اور ایک بات بتا دو, کریا تو شاید سب کرنے لگے انشاءاللہ. جنتی حوروں کا مہر, حور کو تو معلوم نہیں, منہ میں پانی آ جاتا ہے, حور آنا بھی چاہیے وہاں کی حور کو, یہاں کی نہ ہے, وہ یاد رکھ لینا. جنت کی حور کا مہر بھی, مہر تو ادا کرنا نا, ادا کری کو نہیں نا, نہیں کرے تو ادا کر ڈالو. ہمارے ایک بات ادا نہیں ہوتا, وہ یاد رکھ لو. نہیں دے تو عورت کا حق ہے, وہ معاف نہیں ہوتا. قیامت دن جواب دیں. مسئلہ بتا رہا ہوں, جو مہر اس کو ادا کرو. بیوی کا جو مہر ہوتا, اصل میں بات کیا ہو تو ہمارے پاس انکمنگ ہے, آؤٹ گوئنگ نہیں ہے. یہ مصیبت ہمارے اندر کی ہے. حور کا مہر, مسجد کی جو صفائی کرتے ہو اس کا جو ثواب ملتا ہے, یہ جنت کی عورت کا مہر ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. جب بھی موقع ملتا تب تو کیا, اللہ کے گھر کی صفائی کر دو. اللہ پاک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. مسجد کے اور کچھ مسائل ہیں, دنیا کے بات کر سکتے نہیں کر سکتے, یہ بات اور معراج کا واقعہ انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.